ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت کے ساتھ ایک بار ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محبت کے ساتھ ایک بار آپ صلاۃ والسلام اتنی محبت سے پیش کریں کہ مولا حسین کے نانا جان خوش ہو جائے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام مہمانان زیباکار، بالخصوص دنیا نعت کے نیر تابہ صاحبزادہ حافظ محمد نور سلطان صدیقی صاحب، زیادہ لطف ہو بندہ نشیز کو استادوں کی استاد جو ریحانی صاحب نے حکم دیا کہ ڈاکٹر سبلین صاحب زیادہ لطف ہو کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پردہ فرمانے ہیں، ان کے سارے ثواب کے لیے یہاں ننکانہ صاحب آنا ہے تو ہم حاضر ہو گئے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم ماجی کو فردوس اعلیٰ میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی والدہ کا جب وصال ہوا تو یوں چارپائی پڑی تھی، اقبال نے اس سچویشن کو قلم پکڑی اور لکھا کہ محبوب کے مر جانے سے عشق مر جاتا نہیں، غم بن کے دل میں رہتا ہے جاتا نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ اور بہادر شاہ ظفر کے دونوں بیٹوں کے سر کاٹ کر تھال میں رکھ کر پیش کیے گئے۔ پیاروں کا دکھ کتنا ہوتا ہے، بہادر شاہ ظفر نے لکھا، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، بلبل کو پھول سے نہ سیاد سے ملا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اور ساری دنیا کے پروفیسرز اور ڈاکٹر اس شعر کو بھی بہادر شاہ ظفر سے منسوب کرتے ہیں، جبکہ یہ شعر سماغ الہ آبادی کا ہے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کانٹوں کو مت نکال یہ باغباں سے کہہ دو، یہ بھی گلوں کے ساتھ رہے ہیں بہار میں۔ اور کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز جگہ نہ مل سکی کوہ یار میں۔ تو میں 2-3 ہی باتیں کرنا چاہوں گا، وقت کیونکہ نہیں ہے، کروں گا ماں کے حوالے سے۔ 10ویں محرم کی رات ہے، امام حسن رضا جو کہ برادر اصغر ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے، ان کی ایک کتاب ہے آئینہ قیامت، میری لائبریری میں ہے، اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو میں واٹس ایپ بھی کر سکتا ہوں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر 18 برس عمر ہے، شبیہ مصطفیٰ ہے، اور بی بی زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا جب کبھی نانا جان کو دیکھنے اور سننے کا من چاہتا تھا، ہم پردے کے پیچھے شہزادہ علی اکبر کو کھڑا کر لیا کرتے تھے، جب وہ گفتگو کرتے تھے
تو یوں لگا کرتا تھا علی اکبر نہیں بول رہے، مدینے والے نانا جان بول رہے ہیں۔ 18 برس عمر ہے، 18 برس۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، زمین پر ایک مائی صاحبہ موجود ہے اور وہ کنکر چن چن کر، پتھر چن چن کر اپنی گود میں ڈال رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری سچویشن جو ہے جا کر اپنے بابا جان سے عرض کی تو مولا حسین پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے سلام کیوں نہیں کیا مائی صاحبہ کو؟ کہا میں تو ان کے ساتھ کوئی انٹروڈکشن ہی نہیں تھا میرا، میں جانتا ہی نہیں کہ وہ کون تھی۔ تو کہا نہیں بیٹا سلام تو کرنا حق بنتا تھا۔ کہا بتلائی تو صحیح نا وہ تھی کون؟ کہا وہ تیری دادی جان تھی، مدینہ پاک سے تشریف لائی تھی۔ اور کہا کنکر کس لیے تم رہی تھی؟ لوگ کہتے ہیں جی ماں گئی تو اب گئی۔ نہیں 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 نہیں، مرنے کے بعد بھی ماں کا تعلق اپنی اولاد کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی زندگیوں میں ماں کا ادب کرتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے؟ کہا وہ کنکر کس لیے چنتی تھی؟ کہا بیٹا اس وجہ سے چنتی تھی کہ کل میرے بچوں نے زمین پر کٹ کٹ کر زمین پر تشریف لانا ہے۔ میں گرنے کے الفاظ استعمال نہیں کرتا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کٹ کٹ کر زمین پر تشریف لانا ہے اور کہیں کوئی پتھر میرے کسی بچے کے جسم میں پیوست نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بی بی پاک نے سارے کنکر اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال دیے۔ اب سنانا میرے ذمہ ہے، منوانا میرے ذمہ نہیں ہے۔ اگر سیدہ کائنات مدینہ شریف سے کربلا معظمہ میں رونق فروز ہو سکتی ہے تو جن کے صدقے میں یہ سارے اعزازات، یہ سارے انعامات بی بی سیدہ کائنات کو میسر آئے ہیں، میرے مدینے والے آقا کا وہ کام کیا ہوگا؟ اور تیرا یہ کہنا کوٹ پہن کر ٹائی لگا کر اور یہ کہنا کہ یزید was prince and Hussein was also prince، یہ امپوسیبل میٹر ہے۔ یہاں ویل ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا یہ کہنا آپ سے صاحب ہوا ہے، آپ کا یہ کہنا آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ کون سا تاج، کون سا ابھی کبھی بادشاہ بھی نوکروں کی بات کرتے ہیں، ارے کبھی مالک بھی غلاموں کی بات کرتے ہیں، ارے کبھی آقا بھی نوکروں کی بات کرتے ہیں۔ سب کچھ تھا ہی مولا حسین علیہ السلام کا، تھا ہی ان کا۔ اور تیرا یہ کہنا کہ یزید واز پرنس، میں یہ نہیں کہتا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں یزید کو رکھا جائے، میں کہتا ہوں یزید جیسے کروڑوں رکھ دیے جائیں، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ارے کروڑوں یزیدی رکھ دیے جائیں ترازو کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں مولا حسین کو خود نہ رکھا جائے، آپ کی مبارک جوتی کو رکھ دیا جائے۔ خدا کی قسم کروڑوں یزیدی مل کر میرے مولا کی جوتی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کہاں یزید خانہ بدوش عورت کا بیٹا، اور کہاں مخدومہ کائنات، کہاں سیدہ کائنات، ارے کہاں جنت کی مالکن، اور تجھے سیدہ کا مقام کیا پتا ہے؟ تجھے علی کا مقام کیا پتا ہے؟ تجھے مولا حسن کے مقام کا کیا پتا ہے؟ تجھے مولا حسین کے مقام کا کیا پتا ہے؟ 24 گھنٹے جس کے گھر کا نماز، ولایت، قطبیت، وصیت 24 گھنٹے روحانی بن کر کرتی ہے، اس گھر کے مالک کو علی کہا جاتا ہے۔ اس گھر کے مالک کو علی کہا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں علی کو نہیں مانتا، میں علی کو نہیں پکارتا، نہ
پکارے جس کو حسین ابا کہہ کر پکارے. جی تیرے پکارنے یا نہ پکارنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. اس گھرانے کی عظمت عرفان میں بیان نہیں کی جا سکتی. تو کیا جانے علی کیا ہے؟ جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. جنت کی مالکن کے شوہر کو علی کہتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. میں اس ٹاپک پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا. میں صرف ماں کی شان بیان کرنے کے لیے لاہور سے ڈاکٹر سلیم صاحب کی محبت میں یہاں حاضر ہوا. سن لیجئے یزید پلید دربار بی بی زینب کی مبارک چادر جو خاک آلود تھی دیکھ کر کہتا ہے کون ہے یہ مائی؟ کون ہے یہ مائی؟ بی بی زینب نے کہا کیا کہا؟ کہتا ہے کون ہے یہ مائی؟ بی بی فضا اٹھ کر کھڑی ہوئی کہنے وفا کہا تو کہتا ہے کون ہے یہ مائی؟ خدا کی قسم میں تو زینب کے ہاتھ میں جنت کی کنیاں لے کر آئی ہوں. سبحان اللہ. تو کہتا ہے کون ہے یہ مائی؟ بی بی زینب کھڑی ہوئی چادر سیدھی کی اور کہا ہم سے پوچھنا ہے میں کون ہوں؟ اب ہمارے آزاد کردہ غلام اور ہماری آزاد کردہ لونڈیے کے بچے ہم سے پوچھیں گے ہم کون ہیں؟ اللہ. یہ شان ہے بی بی زینب کی. اور دنیا میں سب سے بڑے مقام و مرتبہ کا جو گھرانہ ہے وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. ایک دفعہ بولو یاد رکھو. نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت. جن شاک کے بازو تھلے رکھے جن شاک کے بازو چوک جاتے حسینیت حسینیت. اجے بھی کچھ بازو تھلے نے نانا ایسے نام کے بازو تھلے نہیں برابر ہونے چاہتے ہیں. حسینیت حسینیت میرے مولا تم کی گلوں کی دعاشوں میں ان مست حالوں کو چین دے دے. ارے حسب و نسب کا لحاظ تو بانٹ لے. ارے یزیدیوں کو یزید دے دے. حسینیوں کو حسین دے دے. حسینیت حسینیت حسینیت. وقت نہیں ہے. ماں کیا ہوتی ہے؟ آپ کے لیے بڑی گلی ڈیفینیشن آف مدر. My answer is very very simple. اس عورت نے دیکھا اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ کہتی ہے جی اس کے بغیر کھوٹی کرتے ہیں انہوں نے بغاوت کی ہے. وہ پانی لے کر آئی وہ کھجورے لے کر آئی. کہا پی لیجئے. آپ نے پوچھا بی بی زینب نے کون ہے تو؟ کہا آج سے اتنے سال پہلے میں مدینہ شریف میں بی بی پاک کی نوکری کیا کرتی تھی اور آپ کی بارگاہ میں پانی لے کر آئی ہوں کھجورے لے کر آئی ہوں. کہا تجھے کہا کس نے تھا؟ ماں کیا ہوتی ہے؟ کہا بی بی پاک نے رخصت ہوتے وقت مجھے کہا تھا بیٹا جہاں کہیں قیدی دیکھنا پانی بھی پلا دینا کھجورے بھی کھلا دینا. یہ ہوتی ہے ماں. اب بی بی زینب کہیں کی ماں دیکھو. کہا مائی تجھے کچھ چاہیے؟ اللہ تجھے کچھ چاہیے؟ جی کہنے لگی ایک دعا میں نے بی بی صاحبہ سے کروائی تھی. ایک دعا کروائی تھی کہ مرنے سے پہلے میں زینب کا بھی دیدار کر لوں میں مولا حسین کا بھی دیدار کر لوں. کہا چادر سیدھی کی. کہا زینب تو مجھے کہتے ہیں حسین میرے کے اوپر ہے. جی فرق یہ تھا کہ جن کو زندہ ہونے پر ناز تھا ان کے چہروں پر رب کی لعنت برس رہی تھی اور جن کو مارنے پر ان کو ناز تھا جن کو ان کا سر تو نیزے پر بھی رب کا قرآن پڑھ رہا تھا. اب آخری بات سنیے. میرے ذہن میں 5 احادیث کی ماں کی شان کے حوالے سے صرف ایک سنا کر اجازت چاہوں گا. پھر کبھی زندگی رہی تو لمبا بیان بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب کی بلا نے فرمایا کہ 4 بجے ہم نے میکسیمم دعا کر دی. میں سنا دیتا ہوں آپ ایک دفعہ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. میں نوکر. بات یہ ہے کتا ہو
کے اوپر کوئی بھونکے تو وہ کتا آگے سے ریک نہ کرے، وہ کس چیز کا کتا ہے؟ مجھے فخر ہے کہ میرے گلے میں اہل بیت کی محبت کا پٹا میرے رب نے ڈالا۔ بات ہے ہی اتنی، بات ہے ہی اتنی۔ اب سنیں، حضور نے فرمایا عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ایک زمانہ آئے گا اویس نام کا ایک بندہ ہوگا، بڑی توجہ، وہ مدینہ شریف مکہ پاک بھی آئے گا، تم نے اس سے امت کی بخشش کی دعا کروانی۔ حضرت عمر امیر المومنین بن کے کئی سال حج کے لیے جاتے رہے، اب ایسے کرنی کا پوچھتے رہے، ویسے کرنی نہیں ملے۔ ایک دفعہ پوچھا کہ آپ نے کرن کے لوگ کون ہیں، یمن کے لوگ کون ہیں؟ یمن والوں نے ہاتھ کھڑے کیے، کہا کرن کے کون ہیں؟ ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا اور کوئی نہیں کرن والا؟ کہا نہیں، ایک میرا بھتیجا ہے پاگل صاحب۔ بڑی توجہ، پاگل صاحب، بڑی توجہ، پاگل صاحب۔ یہ دونوں گئے، کہا اس جگہ وہ اونٹوں کی چراگاہ میں نماز پڑھ رہا، یہ گئے، انہوں نے فٹافٹ نماز چھوڑی، پوچھا ہاں جی کون ہے آپ، کون ہے؟ کہا تو اویس ہے؟ کہا جی میں بالکل اویس ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا جی میں علی ہوں، یہ عمر ہے، دعا کیجئے جی مغفرت کے لیے، بڑی توجہ، مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ اب ایسے کرنی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو آپ کے پاؤں کی دھول جیسا بھی نہیں، اور بات بھی ٹھیک ہے۔ کہا بات یہ نہیں ہے، بات تو رسول پاک کے فرمان کی ہے کہ امت کی بخشش کی دعا۔ کہا اچھا اب رکیے یہاں پر، حدیث پاک میں آتا ہے اب ایسے کرنی جنت میں جا رہے ہوں گے، رب تعالیٰ فرمائے گا اس کو گیٹ کے اوپر روکو، گیٹ کے اوپر روکا جائے گا۔ اب ایسے کرنی عرض کریں گے مالک سب کو جنت میں جانے کا اذن دیا جا رہا ہے، مجھے روک لیا گیا ہے، پیچھے ریزن کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا اویس ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھ، جی سب کچھ جو کچھ بھی ملا ماں کی خدمت کے بدلے رب نے عطا کیا، جدھر جدھر تیری انگلی کا اشارہ ہوتا چلا جائے گا جہنم سے نکال کر جنت کے لوگوں کو میں بھیجتا جاؤں گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اگر اب ایسے کرنے کی انگلی اٹھ جائے تو جہنمیوں کو جنت میں جانے کا اذن مل جاتا ہے، تو اگر مولا حسن و حسین کی انگلی اٹھ جائے ان الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کی سردار ہے۔ اور دوسری حدیث پاک سن لے، ڈاکٹر صاحب نے کہا دو سنائے، ایک نہیں، رسول پاک کو ٹوٹل معراج میں 34 یہ کس نے لکھا؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے 33 معراج ہوئے ہیں روحانی طور پر، ایک ہوا جسمانی طور پر۔ کہتے ہیں میں جنت میں گیا تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، قرآن پڑھنے کی۔ ہمارے یہاں تو ٹرینڈ یہ ہے نا ماں کی خدمت کرنی تو بہو کے سپورٹ، بھائی بہو کے ذمہ نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ جی یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے لیے آٹا بھی ہم ڈھونڈا، ماں کے سامنے تھالی میں روٹی بھی ڈال کر دی، پکا کر سامنے بھی رکھا۔ اب رب نے نوازا کتنا، کہا یا اللہ یہ قرآن جنت میں پڑھا جا رہا ہے، یہ تو آواز میرے حادثہ بن نعمان کی ہے اور وہ تو مدینہ پاک میں بیٹھا ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے کہا اس سے اپنی ماں کی خدمت اتنی کی ہے، اتنی کی ہے، اتنی کی ہے، ہمیں اس سے محبت اتنی ہو گئی ہے، میں نے فرشتوں کو کہہ دیا جب کبھی بھی حادثہ بن نعمان مدینے میں قرآن پڑھے آواز جنت میں بھی آنی چاہیے۔ یہ شان ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کی۔ جتنے لوگ بھی ہماری مالی کے سارے ثواب کے لیے آئے ہو، اقبال نے کہا تھا تمنا آبرو کی ہو اگر گزار ہستی ہے تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی ہو کر لے، نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے اور کوئی زیب گلو کر لے۔ آخری شعر سن لیجیے، عشق
قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ تم حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو ننگے جسموں کو ملبوس سے حیا دیکھا ہے، ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے ہوئے کئی ابلیس، اور ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے۔ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، جب تک زندہ رہو گے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہو، ہاتھ اٹھا کر۔ اور میں زیادہ تو نہیں، میں نے مجلسے میں فون سے کوئی کیا تھا۔